بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کو یاد ہوگا جج ہمایوں دلاور نے عمران خان صاحب کے خلاف جب فیصلہ دیا تو تمام وکلاء کی باڈیز حیران تھیں کہ یہ کس قسم کا فیصلہ ہے, اس میں کتنے بڑے بلنڈرز کیے گئے ہیں اور یہ فیصلہ نہیں ٹھہر سکے گا. اور پھر وہی ہوا, ڈیلے ضرور ہوا لیکن آخر کار جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ پہنچا تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب وہ بھی ہیئرنگ کے دوران یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اس میں بڑے بلنڈرز ہوئے ہیں لیکن ہم ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, وہ اس طرح سے معاملہ چلے گا. اور بار بار انہوں نے بھیجا بھی, جو قابل سماعت ہونے کا معاملہ تھا 3 دفعہ بھیجا اور 3 دفعہ انہوں نے یہ تیسری دفعہ بھی یہ کہہ دیا ہمایوں دلاور صاحب نے کہ جی یہ تو میں جو پہلے 2 دفعہ کہہ چکا ہوں قابل سماعت ہونے کا معاملہ, یہ اسی پر میں یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں جی قابل سماعت. اس دن فیصلہ سنا دیا اور بھی اس میں بہت سی غلطیاں تھیں کہ حق دفاع ختم کرنا, یہ سب کچھ کیا گیا تھا. پھر جو انہوں نے فیصلہ بھی سنوا دیا وہ اس کے ریٹرن آرڈر بھی آ گیا. پھر عامر فاروق صاحب کی عدالت میں بھی کیس کئی دفعہ پینڈنگ رہا, ہوتا رہا, لیکن آخر کار عمران خان صاحب کو اس میں ضمانت پر رہائی ملی. لیکن اس کے بعد آ گیا سائفر کیس اور پتہ چلا کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی جا چکی ہے اور ان کے کسی وکیل کو نہیں پتا, عمران خان صاحب کو نہیں پتا کہ ان کو جوڈیشل بھی کر دیا گیا ہے. یہ ایک عجیب بات تھی. اچھا, اب آج جب فیصلہ آیا کہ جی جج ابو الحسنات صاحب جو شروع میں کہتے رہے کہ میں ہمایوں دلاور نہیں ہوں, میں دلاور نہیں, آئی ایم دلیر, ان کے الفاظ تھے آئی ایم ناٹ دلاور, آئی ایم دلیر. اس سے مراد یہ بھی تھی کہ ہمایوں دلاور نے غلطیاں کی ہوں گی یا اس نے کچھ غلط فیصلے کیے ہوں گے, لیکن میں دلیر ہوں, میں ڈٹ کر فیصلہ کروں گا اور میں اس طرح سے نہیں کروں گا یا دباؤ, جو بھی اس کا مطلب تھا. مگر اب جب تحریری فیصلہ آیا ہے, اس سے پہلے ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ جی وہ تو شامت قریشی کی اور عمران خان صاحب کی جو ضمانت کی درخواست تھی وہ خارج کر دی گئی, وہ گرفتار رہیں گے. اب جو تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں ایسے ایسے بلنڈرز ہیں کہ لوگوں نے سر پکڑ لیا ہے کہ یہ تو ہمایوں دلاور صاحب کو آپ بھول جائیں, انہوں نے جو کیا تھا تو کیا تھا, انہوں نے جو کچھ کر دیا ہے وہ حیران کن ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو تحریری فیصلہ ہے یہی آگے لے جایا جائے گا اور اسی کو آگے لے جا کر ریلیف مانگا جائے گا ایک دفعہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بلنڈرز ہوئے کیا ہیں اور اب جب یہ فیصلے میں جو لکھ دیا گیا ہے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. یہ غلطیاں اب کوئی نہیں سدھار سکتا. جتنی غلطیاں ہیں ان سب کا فائدہ ملزم کو ہوگا, جو یعنی ظاہر ہے پٹیشنر عمران خان صاحب شامت قریشی, یہ وہاں پر جائیں گے کہ جی اس میں تو ہماری ضمانت بنتی ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وکلاء نے کیا بات کی ہے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ثاقب بشیر صاحب کی بات. ثاقب بشیر صاحب یہ اپنے ویلاگز بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو آپ کو نظر آئیں گے زیادہ تر رپورٹرز, ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ناقدین میں ہی شمار ہوتے ہیں, وہ بھی سینئر رپورٹرز ہیں. اچھا, اب یہ خود کیا کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن یہ 92 نیوز چینل سے وابستہ ہیں, ایکسپریس نیوز میں کام کیا, ای ٹریبیون میں کام کیا, ایکس پریزیڈنٹ ہیں, سابق صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے اور بہت کیسز کور کرتے ہیں, بہت کیسز, بڑا تجربہ ان کا. یہ لکھتے ہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کی جانب سے ضمانت سٹیج پر ملزمان کو گلٹی سمجھنا ویسے سمجھ سے بالاتر ہے ضمانت میں بغیر میرٹس کو چھیڑے صرف عدالتوں کی ٹینٹیٹو اسیسمنٹ ہوتی ہے جس میں ایسی رائے عدالتیں نہیں دیتی, جیسا کہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کرتے ہوئے کیا تھا تاکہ ٹرائل میں کسی کا حق متاثر نہ ہو. ایسی رائے ہمیشہ عدالتوں کی جانب سے ڈیپر اپریسیشن مطلب مکمل ٹرائل کے بعد دی جاتی ہے, جو ان جج صاحب نے پہلے ہی دے دی ہے. آپ اندازہ لگائیے. اور وہ بتا رہے ہیں کس طرح, یہ ثاقب بشیر صاحب ایکسپلین کر رہے ہیں. اس کے بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا اکبر باجوہ نے جو اس میں اتنے بڑے بڑے جھول, اتنی بڑی غلطیاں جو نکالی ہیں اس فیصلے میں, وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں ثاقب بشیر صاحب کہ آپ نے تو اس میں مجرم ہی ٹھہرا دیا, آپ نے صرف ضمانت کا فیصلہ کرنا تھا. یہ وہی ثاقب بشیر صاحب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ اس میں اتنے بڑے بلنڈرز ہیں ہمایوں دلاور کے فیصلے میں کہ یہ زیادہ عرصہ نہیں ٹھہر سکے گا, چند ہیئرنگ کی مار ہے. وہ تو پھر ہیئرنگز ہی نہیں ہو سکی نا آگے جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اتنی, ورنہ یہ بہت سے وکیل جن میں اعتزاز احسن تھے کہ یہ کیس تو پہلی سماعت میں ہی اڑ سکتا ہے. اب اس کیس میں کیا ہوا ہے, بریکنگ نیوز ثاقب بشیر صاحب نے ٹویٹ کیا, سائفر کیس میں عمران خان اور شامت قریشی کی ضمانتیں مسترد ہونے کا 7 صفحات کا تفصیلی فیصلہ جاری. عمران خان اور شامت قریشی کے خلاف ناقابل تردید شواہد ان کا کیس سے لنک ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں. ریکارڈ کے مطابق ملزمان آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 اور 9 ناقابل ضمانت دفعات کے جرم کے مرتکب ٹھہرے, انہوں نے جرم ثابت کر دیا ان پر.
ضمانتیں خارج کرنے کے لیے مواد کافی ہے. ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ایک ٹاپ سیکرٹ کیس ہے. آئندہ سماعت پر غیر متعلقہ افراد پر دوران سماعت پابندی ہوگی. عدالتی ہدایت کے باوجود پٹیشنرز کی جانب سے سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا. میرٹ اور سرٹیفکیٹ دینے کی عدالتی آرڈر پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ضمانت خارج کی جاتی ہے. عدالت نے آرڈر میں FIA پروسیکیوٹر کے دلائل لکھتے ہوئے کہا کہ پروسیکیوشن کے مطابق 161 کے بیانات کے مطابق عمران خان کی جانب سے سائفر کو غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھنا ثابت ہے اور انہوں نے غیر متعلقہ افراد کے سامنے سائفر معلومات گھما پھرا شیئر کی جس نے بیرونی طاقتوں کو فائدہ پہنچایا اور سیکورٹی کو متاثر کیا. اچھا یہ انہوں نے کہہ دیا, انہوں نے سیکورٹی کو متاثر کیا, یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا. صرف انہوں نے ضمانت کی بنیاد پر کرنا تھا کہ جی ضمانت کیوں خارج کر رہے ہو کہ جی اتنا مواد ہے کہ لگتا ہے کہ جناب اس میں جرم ثابت ہو جائے گا لہٰذا ہم ضمانت خارج کریں. انہوں نے جناب فیصلے سنا دیا کہ یہ بھی ثابت ہو رہا ہے, یہ بھی ثابت ہو رہا ہے, یہ ثابت ہو رہا ہے. کوئی ٹرائل نہیں ہوا, کوئی گواہان نہیں, کوئی جا کر کسی نے دیکھا نہیں کہاں ہے سائفر کیا ہے, کچھ نہیں. اچھا اکبر باجوہ لکھتے ہیں عمران خان سائفر ضمانت مسترد تفصیلی فیصلے میں مجھے کوئی جج صاحب کے لکھے اس جملے کا مطلب سمجھا دے. بیل may be shifting of custody from the judicial lockup into the hands of بیلی. اس پر وہ ایموجی لگا رہے ہیں, ہنس ہنس کے جناب آنسو نکل آئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کون سی انگریزی ہے, کون سی قانونی زبان ہے, کوئی مہربانی کر کے سمجھا دے. پھر اکبر باجوہ صحافی ہیں, JNN پہ پروگرام بھی کرتے ہیں, لکھتے ہیں فیصلے میں کہا گیا کہ سائفر اعظم خان کے حوالے کیا گیا تھا. اعظم خان مقدمے میں نامزد بھی ہے لیکن اعظم خان کو گرفتار نہیں کیا گیا, نہ ہی پروسیکیوشن اعظم خان کے خلاف کوئی کارروائی چاہتی ہے. کیونکہ طارق متین صاحب یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ جی اعظم خان کا 164 کا بیان ہے کہاں, انہوں نے ثاقب صاحب سوال کیا. وہ کہہ رہے ہیں نہ ان کی گرفتاری چاہیے نہ کچھ چاہیے, کچھ بھی نہیں, اور بس وہ ہے ہی نہیں جو مین بندہ تھا جس کے پاس سائفر تھا, جس کے پاس سے کہا گیا جی میں نے تو عمران خان صاحب کو دیا تھا, جو کہہ رہا ہے اعظم خان پرنسپل سیکرٹری, اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہوا. عمران خان سائفر ضمانت مسترد تفصیلی فیصلے میں ایک جگہ رجیم چینج مان لیا گیا کہ رجیم چینج فیصلے میں لکھ دیا گیا ہے, لیکن ساتھ ہی کہا گیا سازش نہیں تھی. رجیم چینج کے بعد جس کا مطالبہ سائفر میں ہے, نیشنل سیکورٹی کونسل کی دوسری میٹنگ بلائی گئی اور اس نے بھی اس بات کی تائید کی کہ سائفر میں سازش کا کوئی ذکر نہیں. اب یہ جو الفاظ لکھے گئے ہیں وہ بھی اکبر باجوہ نے کاپی کیے ہیں. دیکھیے یہ فائدہ ہے کہ انہوں نے تفصیلی فیصلہ پڑھ کر سارا کچھ بتایا. اس میں لکھا ہوا ہے دیٹ آفٹر دا رجیم چینج, یہ فیصلے میں جج ابو الاسناد صاحب لکھ رہے ہیں اپنے فیصلے میں, ضمانت کے فیصلے میں, کہ رجیم چینج کے بعد وچ از ریکوائرڈ ان دا سائبر ٹک افیکٹ, یعنی سائفر میں جو کہا گیا کہ جی عمران خان کو ہٹاؤ رجیم چینج کرو, تو جج صاحب لکھ رہے ہیں کہ رجیم چینج جب ہو گئی جیسا کہ سائفر میں تھا اس کا افیکٹ آ گیا, سائفر ٹک پلیس, جو سائفر میں کہا وہ کر دیا گیا. پھر اس کے بعد سیکنڈ نیشنل سیکورٹی کونسل میٹنگ ہوئی اور اس میں بھی کہا گیا کہ جی ہاں جی کانسپریسی تو نہیں تھی لیکن یہ سائفر حقیقت ہے, اور پھر اس میں جناب وہ کہتے ہیں جی وہ ڈیمارش اور وہ سارا کچھ کیا گیا. اس کے علاوہ ایک اور غلطی کہ جی فیصلے میں امریکی سفارتکار کو ڈی مارچ کا ذکر ہے, ڈی مارچ کا مہینہ لکھ دیا انہوں نے, یہ ڈی مارچ ہوتا ہے اس کا ذکر نہیں ہے. تو اس پہ اکبر باجوہ کہتے ہیں جی اب یہ ڈی مارچ پتہ نہیں کیا چیز ہے. تو بہت سی غلطیاں ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں جی تفصیلی فیصلہ پڑھا, ایک بات تو طے ہے اور یہ کہ جج صاحب کی انگریزی قطعاً اس قابل بھی نہیں کہ وہ BA کا انگریزی کا پرچہ ہی پاس کر پائیں. بنیادی انگریزی گرامر سے باقاعدہ نابلد معلوم ہوتے ہیں. فیصلے میں شاہکار تو بہت سے ہیں, 2-3 نمونے پیش خدمت ہیں. نمبر 1, وی شوڈ ناٹ بی اوبلیوین آف دا فیکٹس. یہ اوبلیویس ہوتا ہے کہ ہم فیکٹس کو جھٹلا نہیں سکتے, اوبلیوین لکھ دیا. نیشنل سیکورٹی کمیٹی, نیشنل سیکورٹی کونسل وچ از جوائننگ بائی آل, جوائننگ نہیں جوائنڈ بائی آل ہونا چاہیے, جوائننگ بائی آل انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ ایکسیٹرا. پھر ایک غلطی ہے, اٹ از انٹرینچڈ جوڈیشل پرنسپل اننسیٹ بائی سپیریئر کورٹس. اننسیٹڈ ہو سکتا ہے کہ بتایا گیا, اننسیٹ. اچھا جی, اسی طرح ثاقب نے کہا عمران خان شاہ قریشی کی درخواست ضمانت مسترد ہونے کا ان کیمرہ سماعت ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میرے خیال میں ضمانت صرف اعظم خان کے 164 کے بیان کی وجہ سے خارج ہوئی اور سارا ملبہ جناب عمران خان اور شاہ قریشی پر ڈالا گیا. تو اب اس پر طارق متین پوچھتے ہیں اعظم خان کا 164 کا بیان ہے کہاں, اعظم خان خود کہاں ہیں, یہ کیا ہو گیا. اور پھر اس پر اویس سلیم صاحب یہ سینئر جرنلسٹ باہر ہوتے ہیں, یہ لکھتے ہیں کہ جی میمو گیٹ, آپ کو پتا ہے میمو گیٹ بھی ایک آیا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف, اس میں بھی تھا کہ جی پاکستان کے خلاف کیا انہوں نے, امریکہ سے مدد مانگی ہے پاکستانی فوج کے خلاف. پھر ڈان لیکس, اس میں بھی یہ تھا کہ جناب ہم تو کارروائی کرنا چاہتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف. یہ بات سامنے آئی تھی نواز شریف صاحب کی کہ ہماری حکومت کرنا چاہتی ہے لیکن ادارے جو ہیں حساس ادارے وہ روکتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی سے. یہ ڈان لیکس میں یہ بیسیکلی خبر تھی. تو اب وہ کہتے ہیں جی یہی تسلسل ہے, پیپلز پارٹی کے دور میں میمو گیٹ ہو گیا, نون لیگ کے دور میں ڈان لیکس ہو گیا, اور اب سائفر کیس بھی, یہ محرکات اسی طرح کے ہیں. تو یہ ہے جناب ساری صورتحال. اور اس پر عمران خان سے وکلاء نے بعد میں کہا کہ نظریہ دلاور کو آج دہرایا گیا ہے, یہ کہا گیا.
اور وکلاء نے عمران خان صاحب کہا ہے کہ جی ہم جس طرح کے دلائل تھے اس میں صاف تھا کہ جی ہمیں ریلیف مل جائے گا، لیکن وہ نہیں مل سکا۔ بہرحال اب میں نے آپ کو بتا دیا جو جھول سامنے آئے ہیں وہ سارے رپورٹ ہو رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس پر کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔